پیاز کاٹتے وقت چنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں روز صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی منہ پر لگانے سے جلد خشک بھی نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ کھانسی زیادہ ہو تو مولی کدوکش کر کے 1 چمچ رس نکال لیں، اس میں 1 چمچ شہد اور چٹکی سے نمک ملا کر چاٹ لیں، فوراً آرام مل جائے گا۔ سموسے رول وغیرہ بنا کر ہاف فرائی کر لیں اور پھر فریز کریں، ضرورت کے مطابق نکال کر فرائی کر لیں تو کرسپی اور یمی بنتے ہیں۔ پلاؤ یا بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی سی چینی چھڑک دیں، پیاز جلدی سنہری ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد گڑ ضرور استعمال کریں۔ بدہضمی اور باری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش کھا لیں۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگانے سے دانت دودھ کی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں کمی کی بجائے وزن بڑھ جاتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، جسم میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، تناؤ بڑھتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں نقصان دہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے اثار ختم کرنا سنت نبوی ہے۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بیسن اور مالٹے کے پسے ہوئے چھلکوں میں ارک گلاب ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور اس میں وٹامن ای کا تیل ڈال دیں، پھر اس کو ہاتھ پاؤں پر 5 منٹ تک لگا رہنے دیں اور آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں، اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہو اور آپ سردی کی وجہ سے اس سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر انہیں پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیا کریں، پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 یا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں، سالن گاڑھا اور خشک ذائقہ ہو جائے گا۔ رات کو گرم دودھ پینا فوائد سے بھرپور۔ دودھ میں بہت زیادہ پروٹین اور کیلشیم ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو 1 گلاس گرم دودھ پینے سے آپ اگلے دن کے لیے توانا رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ پینے سے پٹھوں کی نشو و نما میں بھی مدد ملتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ گرم دودھ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اس سے ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے 24 گھنٹے میں ہضم کر کے جسم سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسے 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ روٹی کو ہلکا اور تازہ رکھنا، آٹا گوندتے ہوئے اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شواروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھائیں، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دست اور قے روکنے کے لیے سونف اور پودینے کا کہوہ بنا کر پی لیں۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ سرف کا استعمال کم کرنے والی خواتین واشنگ مشین میں نمک ڈال کر مشین کو چلائیں، آپ کے کپڑے چمک اٹھیں گے۔ لباس میں بٹن ٹانکنے کے بعد داغوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ اگر کچن کے کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2 سے 3 دن بعد تمام لال بیگ اس شاپر میں مرے ہوئے ملیں گے۔ پونچا لگاتے وقت خواتین کو گھر کی بڑوں کی جانب سے
اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پونچا بیٹھ کر لگائیں۔ کیا آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آپ کو معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ٹانگوں کے درد میں بھی خواتین کو پونچا لگانے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ اس سے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط اور رگیں کھینچتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔